کہ آپ بزرگ ہیں اور میں جوان ہوں، تو کہا یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں تو مدینے والے محبوب کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ درویش کیا کہتے ہیں؟ درویش کہتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ وہ میرے عزیز اہل بیت کا پیار، ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہر وقت موجود، چاہت ہو، اور پھر ہم نے سیکھنا ہے اہل بیت نبوت سے۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے پریشان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سکھی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں سکھی ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بندہ سکھی ہو تو باہر بھی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، لیکن گھر میں تکلیف میں ہو۔ ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے اس کا ہمیں حل بتایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ بہت بڑی بات ہے، جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے وہ سنے۔ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تھام لوگے تو بچ جاؤ گے گمراہی سے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن، دوسرا میرے اہل بیت۔ آپ اگر اپنا گھر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، تو دیکھیں نبی پاک نے گھر کیسے بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور اپنے اہل خانہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری بار کی تلخیاں بھی ہم گھر لے آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پیسہ کئی دفعہ دیتے ہیں، مکان بنا کے دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے۔ اولادوں کو ٹائم دیں، ان سے پیار کریں، آپ ان کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کتنا مصروف ترین وقت ہے نبی پاک کا، حضور سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروف ترین زندگی، پھر بھی حضور شہزادوں کو وقت دیتے، کبھی کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ کبھی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ رات میں نے تمہارے گھر میں قیام کرنا ہے، ایک شہزادے کو ادھر سلا لیا، ایک کو ادھر سلا لیا۔ اتنا اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتے تھے، کسی عہدے پر لگانا چاہتے تھے، آپ اس کے کاغذات تیار کر رہے تھے۔ اس آدمی کا بچہ کھیلتا کھیلتا آ گیا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے۔ وہ بندے نے ڈانٹ دیا چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، تو ادھر کدھر آ گیا ہے، چل دوڑ۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں بچوں سے زیادہ، میں بس ان کی اماں جانے یہ جانے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ کاغذات ادھر کرنا، عہدے پر تعیناتی کو پکڑ کے پھاڑ دیے۔ فرمایا تو اس قابل ہی نہیں تجھے عہدہ دیا جائے۔ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ باقی دل کے اندر کسی کے لیے کیا جذبہ رکھے گا جس کا یہ جذبہ ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، ہم جان چھڑاتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، جان چھڑاتے ہیں۔ ان کا چاچا سے بڑا پیار ہے جی، چاچا اسکول لے کے جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ فلانا ڈیوٹی کرے گا، آپ کریں۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، وہ کسی بد عقیدہ بد مذہب کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی ساری سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالیں۔ پہلے تو بزرگوں سے بچوں سے کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم استعمال کریں، اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے کہیں یہ گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر موبائل تو چھوڑا کریں، ہماری بات تو سنیں۔ اور یارو اصل زندگی موبائل سے باہر ہے، اس کے اندر نہیں۔ ایک تو نبی پاک نے اپنی اولاد سے بڑا پیار کیا، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، محبت کریں۔ دوسری بات، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ناجائز بات بھی مانیں، تربیت پر بھی پوری توجہ دیں۔ امام حسن نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی تھی نا اٹھا کے، تو حضور نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا یہ صدقہ ہے، میری اولاد کے لیے جائز نہیں۔ تو بھی ذرا حضور سے سیکھنا، وہ لقمہ اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا جو ان کے لیے جائز نہیں، کبھی نہ۔ جس گھر میں رزق حلال نہیں آتا سب سے پہلے اس گھر سے سکون رخصت ہوتا ہے۔ تکلیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کسی کے بچوں کا مال چھین کے لے اور تیرے بچے سکھی رہیں، یہ کیسے ہوگا؟ رزق حلال طیب۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے اہل بیت نبوت سے وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بہت زیادہ مال نہیں مانگا،
ہمارا خیال ہوتا ہے صرف پیسے آ جائیں تو کام چلے گا. حضور نے ایک دعا مانگی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ایک وقت کا فاقہ مانگتے؟ حالانکہ حضور کی دعا موجود ہے ترمذی میں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. اپنی اپنی مرضی کی سنتیں یاد کر لی ہیں بس. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور ترمذی میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا، انس میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے. سینہ کشادہ رکھنا بھی سنت. حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے. میرے بھائیوں، بہت زیادہ پیسے لے آنا گھر میں اور بچوں کو بہت سہولیات کا عادی کرنا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، یہ بھی ظلم ہے اولاد پر. نبی پاک نے تو فاقہ مانگا ہے. دولت بہت اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. سادگی میں جینا سکھاؤ. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ او جی بچے نے کرسی توڑ دی، موبائل توڑ دیا، ٹی وی توڑ دیا. کیوں جی؟ او روٹی نہیں اس کی مرضی کی پکی تھی. تو یہ آپ خوبی بیان کر رہے ہیں. اتنا بے صبرا کر دیا آپ نے، سہولیات دے دے کے ایک چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ چیزیں توڑتا ہے. یہ تربیت ہے. فاقہ اللہ کے رسول نے مانگا اللہ سے. اور پھر تیسری بات، پانچویں بات، چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ فاقہ بھی ڈٹ کے رہا. ادھر دیکھنا میری طرف. سیدہ فاطمہ کی، حسنین کریمین کی سیرت پر جتنی کتابیں پڑھو گے نا، سب نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا ہوتا. لیکن وہی بندہ 4 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فاقہ رہا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا اسے جھولی بھر کے. پتہ کیا ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داریاں بھی امیروں سے کر لیتے ہیں. بلکہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آتے ہیں سب سے پہلے تو گاؤں چھوڑتا ہے نا، کسی بڑی سوسائٹی میں جا کے گھر بناتا ہے. پھر اسے سارے بندے امیر ہی لگتے ہیں، کوئی غریب نظر ہی نہیں آتا، چونکہ اب وہ غریب ہے ہی نہیں، دوستی نہیں کسی غریب سے. آپ درد محسوس کریں.